شیطان پورا زور لگاتا ہے، باتوں میں لگا دے، کوئی جھگڑا کروا دے، اس کی چپل وہ پہن گیا، اس کی چپل نہیں ملی، اس کو کھانا پورا نہیں ملا، اس کا یہ نہیں ہوا، اس کا بیگ گم گیا، اس کی کوئی ضرورت کی چیز تھی وہ نہیں آئی، کوئی اور معاملہ پیش آ گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر کرتا کیا ہے، اس قیمتی وقت کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت سارے حاجی اس چکر میں بھی آ جاتے ہیں. تو ہم نے شیطان کو اس دن ہرا دینا ہے، اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا. کوئی پریشانی، کوئی ضرورت، کوئی بات پیش آ جائے اس کو پیچھے کر دیں، چاہے غروب کے بعد دیکھیں گے، بعد میں بات کریں گے، سب کریں گے. یہ وقت ایسا ہے، اس کو قبول کروانا ہے، اس میں ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. پتہ نہیں دوبارہ یہ وقت ملے نہ ملے. آج زندگی ہے، صحت ہے، عافیت سے اللہ نے پہنچا دیا. اب اس وقت کو جو مانگنے کا وقت ہے اس کو نہ ضائع کرے انسان. اس کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے. جیسے کوئی بہت ہی کنجوس آدمی اپنے پیسے کے لیے بے چین رہتا ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہونے دیتا غیر ضروری، تو اس کو کوشش کرے کہ انتہائی کنجوس آدمی کی طرح اس وقت کو خرچ کرے اور تمام ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو ہٹائے. مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی اور پریشانیاں نکالے گا شیطان. باقاعدہ عرفات میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. تو ہم ہر چیز سے بچیں، شیطان کے ہر وار کو پیچھے کر دیں. ایک اور حدیث سنیے بہت ہی خوبصورت. اللہ اکبر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ. تو لوگ متوجہ ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور میرے پاس میرے رب کا سلام پہنچایا مجھے اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمام اہل عرفات اور اہل مزدلفہ کی مغفرت فرما دی اور ان کے حقوق کے ضامن ہو گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہیں جزائے خیر دے کھڑے ہو گئے. فرمایا پوچھا اے اللہ کے رسول کیا یہ صرف ہم لوگوں کے لیے خاص ہے یا قیامت تک جتنے بعد میں بھی آگے حج کرتے رہیں گے ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو تمہارے بعد بھی آئے گا اس کو یہ نعمت ملتی رہے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے رب کی بھلائی بہت ہو گئی، بہت بڑا فضل ہو گیا. اہل عرفہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں حج کی نیت کر کے وہاں آ جانے والے، ان کی برکت سے اور لوگوں کی بھی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی نے جس کی مغفرت کی دعا مانگی اس کی بھی مغفرت فرما. تو اللہ رب العزت کا اتنا فضل ہوتا ہے، انسان اپنے لیے بھی مانگے اور امت کے لیے بھی مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مانگے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اچھا ایک پوائنٹ بہت توجہ سے سمجھنے والا، میدان عرفات میں ہر حاجی اللہ رب العزت سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کی خواہش میں ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے جو پیچھے وطن میں چھوڑ کر آیا ہوا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتا. وہاں ایک اور ارادہ کرے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں اپنے گھر والوں کی، بھائیوں کی، سسرال والوں کی، بیوی بچوں کی سب غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے دل کو صاف کر لیں پوری مخلوق کے ساتھ، پھر زیادہ رحمتیں ہمیں مل جائیں گے. میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا ان میں سے چند پوائنٹ سن لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو یہ فرمایا اے لوگو تمہارا خون اور تمہارا مال ناحق ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کر لو، یعنی زندگی بھر کے لیے اصول بنا دیا. اور فرمایا کہ جس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ امانت کو ادا کرے، امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا. اور فرمایا کہ اے لوگو شیطان تمہاری اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ تم شرک کرو، لیکن اس کے علاوہ وہ بڑی امیدوں میں ہے تم آپس میں جھگڑے کرنے لگو، یا وہ اس بات سے بہت خوش ہو جائے گا کہ تم اعمال صالحہ کی حیثیت کو گھٹا دو، وہ اس پہ بڑا خوش ہوگا اور برائیوں میں لگ جاؤ. تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دین کے معاملے میں احتیاط رکھو، نیک اعمال کی حیثیت اپنے نزدیک کم نہ ہونے دو. اور اس کے بعد فرمایا بہت توجہ طلب بات ہے، فرمایا اے لوگو سنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی عورتوں کے بارے میں بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو. انہوں نے تم کو اپنی جان کا مالک نہیں بنایا کہ تم جس طرح چاہے کرو، جس طرح تلفی کرو، ظلم کرو. تم نے
انہیں اللہ رب العزت سے امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور قیامت کے دن حساب بھی ہوگا۔ تو بیویوں کے بارے میں خاص طور سے نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خیال رکھو، تم نے ان کو خرید نہیں لیا، تم ان کے مالک نہیں بن گئے، تم نے اللہ کے نام کی برکت سے ان کو اپنے لیے حلال کیا، اب ان کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ حکم نبی علیہ السلام نے آخری حج میں اس موقع پہ بھی دیا۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا اے لوگوں میری بات کو سمجھو، میں نے تم پر دین کو پہنچا دیا اور میں تم میں ایسی چیز قرآن و سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس پر تم پابند رہے تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور فرمایا کسی بھی بھائی کا مال دوسرے بھائی کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی رضامندی سے، کسی کا مال زبردستی لے لینا یہ منع فرمایا۔ اور فرمایا اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو میری بات سنے اور آگے پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننا، سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا اور ساتھ عمل کرنا یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے غلاموں کو جو تم کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، اگر وہ کوئی غلطی کریں تو تم معاف کرو، اگر تم معاف نہیں کر سکتے ہو، برداشت نہیں کر سکتے اس کو فروخت کر دو، ظلم نہ کیا کرو۔ اور میں تم کو پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اتنی اس کی تاکید کی کہ صحابہ سمجھے کہ ان کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ تو اخلاق کے اوپر درس دیا کہ تم اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا یہ واجب ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے، تو غروب تک انسان دعاؤں میں لگا رہے۔ تاہم بعض مرتبہ گروپ والے یہ کر لیتے ہیں کہ خیموں سے نکال کے بسوں کے قریب بٹھا دیتے ہیں، بسوں میں بٹھا دیتے ہیں، تو اگر عرفات کی حدود میں رہیں تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تاہم عرفات سے نکلنے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا کہ وہ میدان عرفات سے اس وقت نکلا کرتی تھی جب زمین صاف ہو جاتی تھی، یعنی بھیڑ ختم ہو جاتی تھی۔ تو عرفات کے بارے میں چند باتیں ہو گئیں۔ میدان عرفات میں چند مکروہات بھی ہیں۔ انسان دعاؤں کی جگہ باتوں میں لگ جائے، مکروہ، دعاؤں کی جگہ کھانے پینے ہی کی باتیں کرتا رہے، اسی میں لگا رہے، مقصد کو بھول کر چھوڑ کر ادھر ادھر اگر یہ لگا رہے گا تو یہ عمل اس کا بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ غروب کے بعد میدان عرفات سے نکلنا ہے۔ میدان عرفات سے نکلنے میں انسان تیزی نہ کرے، جلدی نہ کرے، اور جب نکلے تو باوقار انداز سے نکلے۔ اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔